زینب کبرا یا ثانی زہرا یا زینب کبرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ پرویز ظہیر آپ کو قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، نور کا سلسلہ ہے خانہ امام میں، آ گئے زینب قاسم حسین اور عباس، ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی رینون ذاکرہ بطول زہرا زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کی ذاکرہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس مقدس ترین مہینے میں داخل ہونے، پروردگار عالم کا سب سے پہلے ہزارہ شکر کہ اس نے ہم سب کو اتنی زندگی عطا کی کہ پھر ایک بار پھر ہم جس مہینے میں آج داخل ہو رہے ہیں، شعبان کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں، اور سب سے بڑھ کر آج کا دن اس شہزادی کی ولادت کا دن ہے، اور تمام شعبان کے مولودین کی آپ سب کو میری طرف سے ولادتیں بہت بہت مبارک ہو۔ اور بس یہی کہوں گی کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے کے، اس مقدس ترین مہینے کے تمام فیوز و برکات سے اور بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس مہینے میں ہیں۔ الہی آمین۔ شعبان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس مہینے کے بارے میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، شعبان کی فضیلت بے شمار ہے اس مہینے کی، اور سب سے پہلے تو اتنی اس مہینے میں اتنی ماشاءاللہ سے ولادتیں ہیں۔ دو ان ہستیوں کی ولادت ہے جو عصمت کبریٰ کی منزلت پر فائز ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت جو عصمت کبریٰ کی منزلت پر فائز ہیں، اور پھر دوسری ہستی سرکار حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کی۔ تو یہ دونوں ہستیاں جو عصمت کبریٰ کی منزلت پر فائز ہیں، ان کی ولادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان ہستیوں کی ولادتیں ہیں کہ جن سے یقیناً کربلا سجی ہوئی ہے، شہزادی زینب، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، اور اس کے علاوہ یہ مہینہ کہ جو رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے جو خدا کے نام سے منسوب ہیں، رسول نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں ہر عمل پروردگار عالم کے نزدیک بہت زیادہ بلند ترین مرتبہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 مہینے وہ ہیں، اگر میں یہ کہوں، جو خواتین میری بات بہت آسانی سے سمجھیں گی میری اس بات سے، کہ اگر کہیں پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی برانڈ پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، تو سب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے وہ مہینے ہیں کہ میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے سیل لگائی ہوئی ہے، عمل قلیل کے عوض خدا اجر کثیر عطا کر رہا ہے۔ بے شک عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ اس میں آپ استغفار پڑھیے، درود پڑھیے، جو بھی اعمال ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ان مہینوں کے ہم اعمال بہترین انداز سے انہی ہستیوں کے صدقے میں انجام۔ بے شک، جیسے کہ ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، تو مجھے یہ بتاتی جائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ کہتے ہیں نا یہ باپ کی زینت تھی، حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا زینب میری زینت ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ ان کا نام کس نے رکھا تھا؟ دیکھیے، جس طرح سے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شہزادی زینب کی ولادت کی خبر جناب رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس پہنچی ہے، اور آپ بیت الشرف خانہ سیدہ میں پہنچے ہیں اور بی بی کو اپنی آغوش میں لیا ہے،
تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا تھا بچی کا کیا نام رکھا؟ تو مولا نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ پر کس طرح سے سبقت کر سکتا ہوں؟ تو بس رسول نے کہا کہ میں بھی خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور بحکم پروردگار عالم بچی کا نام زینب رکھا، یعنی کہ زین اور اب کا مرکب، جس کے معنی ہے باپ کی زینت، اور دراصل واقعاً شہزادی زینب اپنے پدر بزرگوار کی زینت تھی۔ بے شک بے شک۔ جیسے آپ کو کافی القابات ملے، کبھی آپ کو شریکت الحسین کہا گیا، تو یہ بتائیے ذاکرہ کے بی بی کے کیا کیا القابات تھے، اور شریکت الحسین کب اور کیا کیسے کہا گیا آپ کو؟ بی بی کے بے شمار القابات ہیں، بالکل بی بی معصومۃ الصغریٰ ہیں، شہزادی بے شک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ کبریٰ ہیں، اور ان کی بیٹی معصومہ صغریٰ ہیں۔ تو آپ کا ایک لقب معصومۃ الصغریٰ ہے کہ میں کہوں کہ جس آغوش کی پروردہ تھیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، تو اس آغوش میں جو پلا امام بن کر نکلا، گو کہ امام نہ تھیں مگر شریک امام تھیں۔ بے شک۔ تو ایک آپ کا لقب معصومۃ الصغریٰ ہے، شہزادی زینب کا ایک لقب عالمہ غیر معلمہ ہے، جو آپ کے بھتیجے ہم سب کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، کہ جب بازار کوفہ و شام میں ان حالات میں بی بی نے خطبات دیے ہیں، تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو یہ لقب عطا کیا، میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ، کہ جب لہجہ علی میں گفتگو کرتی تھی۔ آپ کا ایک لقب شریکت الحسین، یقیناً ایسی اپنے بھائی کی شریک، دیکھیے ویسے تو ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، لیکن بی بی زینب اور امام حسین کی محبت کچھ جدا محبت ہے، کچھ الگ محبت ہے۔ بھائی اور بہن کی محبت بھی تھی، اور کس طرح سے ولایت کا ساتھ دیا ہے، کس طرح سے حجت کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی یہ زینب کبریٰ سے پوچھے، کوئی زینب عالیہ سے پوچھے، ان نابگفتہ حالات، صدمات، مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام، عزیزوں کا دکھ، عزیزوں کا غم، عزیزوں کی شہادت کا داغ دل پہ لیے ہوئے، لیکن اس طرح سے قدم بقدم چلی ہیں، اس طرح سے ولایت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر آج کربلا زندہ ہے تو یہ زینب کبریٰ کا احسان۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ اس آپ لیے نے آغوش شریکت کی بات، الحسین، بے شک جیسا آپ نے آغوش کی بات کی، تو بی بی نے تو پنجتن کی آغوش میں پلی بڑی، کہیں حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو یہ بے شک۔ بتائیے کہ بی بی کے کیا اثرات تھے، پنجتن کے کیا اثرات پڑے بی بی پہ؟ میں کہتی ہوں جناب زینب کبریٰ کائنات کی وہ خوش قسمت ترین بی بی ہیں کہ جن کو جن مطلب آغوش تربیت ایسی ملی ہے، جن کا بچپن ان اگر کہوں کہ ان گودیوں میں گزرا ہے کہ جن کی مثل و نظیر کائنات میں نہیں نظر آتی، کائنات میں نظر نہیں آتی۔ مطلب آپ کا خاندان اتنا خوبصورت خاندان ہے، ہر رشتہ عظمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ نانا ہے تو سید الانبیاء ہے، بے شک، نانی ہے سبحان ملیکۃ العرب ہے، بابا ہے تو سید الاوصیاء ہے، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہے، اور بھائی ہیں تو سیدنا شباب اہل الجنہ ہیں۔ سرداروں کے درمیان بی بی کی تربیت و پرورش ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ زینب وہ بی بی ہے، شہزادی زینب کبریٰ کائنات کی وہ بی بی ہیں کہ جن میں رسالت کا اقبال بھی موجود تھا، علی کا جلال بھی موجود تھا، فاطمہ زہرا کا جمال بھی موجود تھا، حسن مجتبیٰ کا کمال بھی موجود تھا، اور حسین سید الشہداء کا خیال بھی موجود تھا۔ علی کی زیب و زین زینب کبریٰ، فاطمہ زہرا کے دل کا چین زینب کبریٰ۔ یقیناً یہ وہ بی بی ہے کہ قندیل شبستان مناجات امامت،
وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی بھلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بیوی کی بات ہوتی ہے تو ایک وہ ذہن میں آتا ہے کہ چادر، پردہ، بیوی نے یہ تعلیمات دی ہمیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھاڑ سے۔ تو دیکھنے والی خواتین کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بیوی نے پردے کے لیے، چادر کے لیے کتنا ایمفیسائز کیا کہ اسے کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی۔ جی بالکل، جو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی کنیزیں ہیں، جو ثانی زہرا جناب زینب عالیہ کی چاہنے والی بیبیاں ہیں، تو دیکھیے فقط ایک جملہ اگر میں، آپ اور ہم تمام لوگ یہ سوچ لیں، فقط ایک جملہ میں کہتی ہوں اگر ہمارے دل پہ اثر کر جائے کہ ہم 2.25 مہینے جس چیز کا غم مناتے ہیں، جس چیز پر گریہ وزاری کرتے ہیں، جس چیز پر روتے ہیں، جس چیز پر، ہاں، میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے۔ کبھی امام، حالانکہ سخت ترین وقت تھا امام کے لیے، لیکن کبھی امام یہ نہیں کہتے تھے، جب کوئی پوچھنے والا کہتا تھا کہ علی اکبر کا غم، کبھی مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے بھائی قاسم کا غم، کچھ نہیں، امام تڑپ کر یہی کہتے تھے۔ اور مصائب میں ہمیں بار بار یہ ملتا ہے، الشام الشام الشام، کہ میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سر اور بازار کوفہ اور بازار شام۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعاً بی بی کی کنیز کہلائیں، ہم دیکھیے ہمارے ظاہر اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر ہم بی بی کی کنیز کہلائیں، اور ہم خصوصاً ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی رہیں، راضی برضا رہیں، تو کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ ہم اس طرح سے ہماری خواتین نظر آئیں کہ دوسرے دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ جا رہے ہیں، یہ سیدہ زہرا کی کنیزیں جا رہی ہیں، دیکھ کے نظر آنا چاہیے اپنے پردے کو۔ یعنی کہ پھر کہوں گی کہ ان مصائب و آلام میں، ان حالات میں، ان مشکلات میں، لیکن بی بی نے اپنے بالوں سے اپنے سر کو چھپایا ہے، اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چہرے کو چھپایا ہے، اگر چادر نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ غم یہی تھا، سب سے زیادہ تکلیف یہی تھی، بی بی کو یہ نہیں تھا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یا آرام و آسائش نہیں چاہیے تھی، بی بی کو چادر چاہیے تھی۔ تو بس ہم کنیزان زہرا کو اپنی چادروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آنے والی نسلوں کو، ہماری گودیوں میں غلامان شبیر و شبر پل رہے ہیں، ہم ماؤں کی عظیم ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی حجاب کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، دیکھیں ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، لیکن بہن بھائی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ بی بی زینب کبریٰ علیہ السلام اللہ علیہ کیسی بہن تھی؟ شہزادی کی بہن اور بھائی کی محبت، امام حسین سرکار سید الشہداء اور شہزادی زینب کبریٰ، دونوں بہن بھائیوں کی محبت ایسی محبت تھی کہ جس میں کہتی ہوں پوری کائنات عالم میں جس کی مثل و نظیر نظر نہیں، بے نظیر محبت، بے مثل محبت۔ ویسے تو دیکھیے دنیا کی ہر بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن ایسی محبت کہ انسان کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں، اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا، بے شک بے اتنی شک۔ محبت ہے بھائی سے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ اور یقیناً آپ فضائل بی بی زینب کبریٰ میں سنتے ہوں گے کہ جب بی بی کا عقد ہوا ہے جناب عبداللہ سے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بھائی جناب جعفر طیار کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ سے جب بی بی کا عقد ہوا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا، تو ایک روایت کے مطابق مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے نکاح کے وقت کہا تھا کہ اے عبداللہ، دیکھو کبھی ایسا نہ ہو
کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ زینب میری بیٹی بھائی کا چہرہ نہ دیکھے، کیونکہ میری بیٹی زینب حسین سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بھائی کو دیکھے بغیر رہ نہ سکے، اتنی محبت تھی۔ تو کائنات کی میں کہتی ہوں واحد بہن ہے کہ جن کے عقد کے وقت کہا گیا تھا، یہ کہوں کہ شرط رکھی گئی تھی کہ حسین کے بغیر، میرے بیٹے حسین کے بغیر، مولا نے کہا تھا میری بیٹی رہ نہ سکے گی، تو اے عبداللہ کبھی زینب اور حسین جدا نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اور قدم بقدم امامت کا ساتھ دیا، حجت کا ساتھ دیا، اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اس بی بی نے بڑی سے بڑی قربانی دی ہے اپنے بھائی کی۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ ذاکرہ بطول زہرا زیدی آپ کا، اور دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارک ہو۔ مجھے فروہ ظہیر کو اجازت دیجیے قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے۔ اللہ حافظ۔ زینب کبریٰ